اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ وہ لوگ جن کو دی ہم نے کتاب وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے، وہی اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو کوئی اس کی تلاوت کا حق ادا نہ کرے وہ خسارہ پانے والے ہیں۔ آج کا جو ہمارا مضمون ہے وہ ہے قرآن مجید کو ہم کس طرح سے صحیح طریقے سے پڑھ سکتے ہیں۔ یقین جانیے ناظرے کے اعتبار سے، پڑھائی کے اعتبار سے جو ہماری چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہیں اس سے معنی تبدیل ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو ہماری یہ کوشش ہے کہ آج ہم آپ کو صحیح طریقے سے پڑھنا سکھائیں، تاکہ جو چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے، آوازوں کے اعتبار سے اور مخارج کے اعتبار سے ہم سے کوتاہی ہو جاتی ہے ناسمجھی کی وجہ سے، وہ ہماری آج درست ہو جائے۔ تو دیکھیے ترجمے کے اعتبار سے ہم نے دیکھا کہ قرآن مجید کا حق ادا کرو، حق اگر نہیں ادا کرتے تو خسارے میں ہیں۔ اس میں پوری ایک سورت قرآن مجید میں والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، پوری سورت قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے، اور عصر کی قسم کھائی ہے، وقت کی قسم کھائی ہے، عصر کے وقت کی قسم کھا کے یہ بات کہی ہے کہ تمام کی تمام انسانیت خسارے میں ہے، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، نیک اعمال کیے اور تواصی بالحق کیا اور تواصی بالصبر کیا، حق کی دعوت دی اور جو تکلیف آئی اس کو برداشت کیا، تو وہ لوگ خسارے سے بچنے والے ہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس ایک سورت کا ما حاصل جو ہے وہ اس آیت میں آ جاتا ہے کہ قرآن مجید کا حق ادا کرو۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اگر پورا قرآن نہ نازل ہوتا تو ایک سورت والعصر جو ہے وہی انسان اور ہدایت کے انسان کی رہنمائی کے لیے کافی تھی۔ تو اس کے حق کی طرف ہم دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کو تجوید کے اعتبار سے، پھر قراءت کے اعتبار سے، مخارج کے اعتبار سے اور ادائیگی کے اعتبار سے آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے حقوق قرآن مجید پڑھا جائے، اسے سمجھا جائے، اس پر عمل کیا جائے اور اس کو دوسروں تک پہنچایا جائے۔ جہاں تک پڑھنے کا تعلق ہے وہ تجوید ہم جسے کہتے ہیں، یہ لفظ جید سے آیا ہے، جیدہ یجید تجوید، خوبصورت پڑھنا، عمدہ طریقے سے پڑھنا۔ اور اس کو پڑھنے کے لیے ہمارے پاس قرآن مجید میں ایک بہت آسان بات رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے، وہ کہتے ہیں رموز و اوقاف۔ قرآن مجید کے ہر نسخے میں رموز و اوقاف دیے ہوتے ہیں، اور یہ رموز و اوقاف کا مطلب یہ ہے کہ یہ رمز کی جمع ہے، اشارات، اور اوقاف کا مطلب ہے وقف کی جمع، ٹھہرنے کے اشارات۔ تو اگر ایک جملے کو ہم ایک جملے میں دیکھیں تو ہم کہتے ہیں روکو مت جانے دو، روکو مت جانے دو، یہ ایک جملہ ہم نے لکھا ہے۔ اگر ہم یہاں وقف کریں تو کچھ اور معنی ہو جاتے ہیں، اور اگر ہم یہاں وقف کریں تو کچھ اور، یہاں روکنے کا مفہوم ہوتا ہے اور یہاں جانے کا مفہوم ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید میں جو رموز و اوقاف دیے ہیں، جہاں میم ہے وقف لازم لکھا ہوا ہے، وقف لازم سے مراد یہ ہے کہ آپ نے سانس توڑنا ہے، آپ پڑھ رہے ہیں، سانس توڑیے، نیا سانس لیجئے، پھر آگے دوبارہ عبارت شروع کیجئے، تو یہ وقف لازم ہوگا۔ اگر آپ نے اپنا سانس منہ میں رکھا اور پھر آگے بات شروع کر دی تو وہ وقف نہیں ہوگا۔ تو اس اعتبار سے دیکھیے لام زبر الف لا لگا ہوتا ہے،
پھر میم ہے، زے ہے، سین ہے، صاد ہے، معانقہ ہے، اس طرح سے بہت سے اس کے رموز و کاف قرآن مجید میں لکھے ہیں. ان کو ملحوظ خاطر رکھ کر پڑھیے تو آپ کا صحیح طریقے سے اس کا اشارات کے اعتبار سے تجوید ہوگی، عمدہ طریقے سے پڑھا جائے گا. اب ہم دیکھتے ہیں دوسرے اس کے حق پر آتے ہیں قراءت. یہ لفظ جو ہے لکھا بھی اسی طرح جاتا ہے اور پڑھا بھی اسی طرح جاتا ہے، قراءت. وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. ہم اس کو عام طور پر سنتے رہتے ہیں کہ دیکھیں قاری صاحب نے کتنی اچھی قرأت کی ہے. یہ قرأت کے معنی حیض کے معنی ہیں، اور اس کے لیے قرآن میں دلیل لے کے آیا وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ، یعنی طلاق شدہ عورتیں انتظار کریں 3 حیض تک. تو قروء کا لفظ کاف را حمزہ سے آیا ہے، اور قرآن مجید کی صحیح تلاوت قرات کے اعتبار سے اس کے معنی بھی یہی ہیں. لیکن معنی کے اعتبار سے اگر اس کی پروننسیشن غلط ہو جائے تو معنی تبدیل ہو جائیں گے. تو قراءت ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے کا نام ہے. اور آج تیسرے حقوق کی طرف ہم آتے ہیں تو اس کو ہم دیکھتے ہیں مخارج کے اعتبار سے. کسی حرف کا مخرج کہاں سے آنا ہے، کہاں سے وہ لفظ نکلنا ہے. حروف تہجی 28 ہیں جن کو ادا کرنے کے لیے ہمارے منہ کے 5 حصے ہیں، اور ان 5 حصوں میں ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے حلق ہے، پھر تالو ہے، پھر زبان ہے، ہونٹ ہیں، پھر ناک ہے. یہ 5 منہ کے حصے ہیں جن سے ہمارے 28 حروف کی آوازیں نکلتی ہیں. ویسے تو 29 بھی بولا جاتا ہے، لیکن بلحاظ آواز یہ 28 ہیں. ان 28 حروف کو ادا کرنے کے لیے ہم آپ کے سامنے ایک بات رکھتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ مخرج کے اعتبار سے جب آپ یہ کہہ رہے ہیں قلبن، تو اس کے معنی اور قلبن، اس کے معنی میں زمین آسمان کا فرق ہوگا. دیکھیے قلبن کے معنی ہیں دل کے، اور قلبن کے معنی ہیں کتے کے. کا یہ آواز ہے جس سے معنی تبدیل ہو گئے. اسی طرح دیکھیے علیم اور علیم. علیم جاننے والا، علیم دردناک عذاب. تو مخرج کے صحیح نہ پڑھنے سے معنی تبدیل ہو جاتے ہیں. آج کا جو ہمارے سامنے ایک ایشو ہے وہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں جی اتنا کون گلے سے الفاظ نکالے گا، کوئی بات نہیں، اللہ تو ہماری نیت کو جانتا ہے. لیکن نہیں، یہ ہے بہت آسان. اس پر ہمیں تھوڑی سی مشق کرنی ہے جس سے ہم سمجھتے ہیں. دیکھیے ان 28 حروف کو ادا کرنے کے لیے ہم آپ کے سامنے آسان قاعدہ رکھتے ہیں. اس کے ہم 9 گروپس بنائیں گے: الف، با، تا، سا، جیم، قاف، سین، لام اور ضاد. یہ حروف تہجی کے اعتبار سے 5 حروف اس کے متصل آ رہے ہیں، اور 4 حروف ہم نے ان کو یاد کیا ہے: قاف، سین، لام اور ضاد. یہ 9 گروپس بنتے ہیں. ان سے ہم یہ 28 حروف کی آواز سیکھیں گے. دیکھیے یہ پہلا گروپ جو ہے یہ حلق کا گروپ ہے، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں الف، آ، ہا، عین، ہا، غین، خا. یہ 6 حروف حلقی کہلاتے ہیں. ایک حلق کے 3 حصے بن جاتے ہیں. پہلا حصہ آہا سینے سے آ رہا تھا، دوسرا حصہ عین ہا، ہا. یہ دوسرا حصہ جہاں یہ نرم ہڈی ہے اس کو آپ دبائیے، آواز آپ کی باریک ہو جائے گی، تو پھر عین اور ہا نکلے گا، اور اس کے اوپر تھوڑا سا آئیں گے تو غین اور خا ہوگا. یہ حروف حلقی کہلاتے ہیں. 6 ہیں. اس کے بعد با، واو، فا اور میم، یہ ہونٹ کے حرف ہیں. آپ کوئی بھی ان کو نکالیے تو دیکھیں یہ آپ کا ہونٹ کے بغیر نہیں نکل سکتا. آپ منہ کھول کر اس کو ادا کریں تو کوئی حرف نہیں نکلے گا. با، واو، فا، میم. تا میں چلے جاتے ہیں
دال اور تو، سا میں جاتے ہیں سا، زا اور زود، زا اور زوئے۔ جیم میں ہم دیکھتے ہیں یہ تعلق حروف ہیں شین اور یا۔ کاف میں ہم دیکھتے ہیں اس کے گروپ میں کاف ڈنڈے والا آ جائے گا۔ سین میں ہم دیکھتے ہیں سین، صاد اور زا، سیٹی والے حروف کہلاتے ہیں۔ لام میں ہم دیکھتے ہیں ناک والے حروف آتے ہیں، نون اور را۔ باقی یہ ضاد ہے، اس کا مخرج بالکل علیحدہ ہے، نہ اس کا مخرج دال سے میچ کر رہا ہے اور نہ اس کا مخرج توئے سے میچ کر رہا ہے، بالکل نہ دال سے اور نہ زوئے سے، ان دونوں حروف سے اس کا مخرج میچ نہیں کرتا، نہ یہ مخرج دال سے آتا ہے نہ زوئے سے آتا ہے۔ ضاد کا مخرج بالکل علیحدہ ہے۔ دیکھیے سینے سے آپ آواز نکالیے آ، تو آگے اس کے آگے زبان ٹیڑھا کیجئے تو یہ بنے گا واد۔ اب یہ آواز اس کی پیٹنٹ آواز ہے۔ تو آج ہم نے پہلی نشست میں آپ کے سامنے تجوید، قرات، مخارج اور ادائیگی کے اعتبار سے، لیکن مخارج کا نکلنے کا جو طریقہ ہے اس کے لیے قرآن مجید نے ہمارے لیے کچھ بہت آسان بات کر دی ہے۔ کتب جدن، کتب جدن، یہ 5 حروف ہیں۔ ان حروف کو جب آپ ادا کریں تو ان کی آواز ایسے ہے جیسے آپ بال دیوار کے ساتھ ماریں تو بال واپس آتی ہے۔ اسی طرح دیکھیے قد، دال کے اوپر آپ آواز آ رہی ہے قد، یہ دال کی آواز واپس آ رہی ہے۔ تو اس اعتبار سے دیکھیے قد، تو یہ مخرج نکالنے کا یہ طریقہ ہے قرآن مجید نے، یعنی ہمارے لیے جو آسانی کی بات ہے، جیسے ان قاف، توئے، بے اور جیم اور دال کو نکالنا ہے، اسی طرح ان حروف کا مخرج ہم آسانی سے نکال کے اس کی مشق کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ اس پہلی نشست میں آج ہم نے آپ کے سامنے مخارج کی بات رکھی ہے، باقی انشاءاللہ اگلی نشست میں اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔